بچے جب کمانا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ پھر ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں۔ پہلے جب خاوند کماتا ہوتا ہے تو بیوی کے اپنے ہی نخرے ہوتے ہیں، مانگ کے بھی، فرمائشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اب جب بات بیٹوں پہ آتی ہے تو پھر مانگ کے لینے پڑتے، پھر کوئی بہانہ بھی بنانا پڑتا ہے، پھر ضروریات کو محسوس کروانا پڑتا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ اس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پہلے وہ نخرے نہیں رہے، اب والد صاحب نے چھوڑ دیا کمانا، اب بیٹوں کے ہاتھ میں بات آ گئی تو پھر وہ ہچکچاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ ایک ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں گھر کے اندر، جس نے دیا ہے لمحے کی بات ہے۔ ہم نے دن بھر میں بادشاہوں کو گدا ہوتے دیکھا، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کا رہے گا، اس کے بدلے میں جنت خرید، اس کے بدلے میں تجارت کریں اللہ کے ساتھ، اور تجارت صرف اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ لوگوں کی مجبوریاں نہ خریدیں، لوگوں کے رویے نہ خریدیں کہ پیسہ دوں گا اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا خرید، خوش ہوں کہ آپ کو اللہ نے اس والا بنایا ہے، اس طرح والا نہیں بنایا۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے کی بات ہے کہ یہاں سے آپ کو یہاں پہ لے آئے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے تھے، بہت خوبصورت بات کرتے، وہ کہتے تھے کہ مجبوری کے وقت، پریشانی کے وقت آپ کے دروازے پر کوئی آئے، آپ کو پتا ہو فلاں مجبور ہے، پریشان ہے، اور آپ اس وقت اس کی پریشانی اور اس کے غم اور اس کی مجبوری کا مداوع کر سکتے ہوں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہو اور آپ وہ نہ کریں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نیک تو نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان مال کمائے، مال کما کے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور امید یہ رکھتا ہے اللہ تیری توفیق کے ساتھ مال کمایا، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ذمہ داری تو نے لگائی تھی، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، میں تجھ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ ہاں، نیت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اللہ نے لگائی، وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اچھا، اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ سامعین محترم، دین چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور انسان کو زندگی کے ہر قدم پر، ہر خطوے پر، ہر لمحے اور ہر لحظے پر، اور زندگی کے مسائل کا کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے جس کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا یا اس کے بارے میں رہنمائی کر کے اصول وضع نہیں کرتا۔ چونکہ ایک انسان کی زندگی کا تعلق جہاں دین کے ساتھ ہے تو دنیا کے ساتھ بھی جڑا ہے، اور دنیا کے ساتھ ان اصولوں میں بنیادی اصول یا بنیادی جز جسے کہتے ہیں وہ ہے معیشت، جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈ کیا ہے کہ وہ مال کا حصول کیسے کرے، مال کو خرچ کیسے کرے، مال کو بچائے کیسے، مال کے ساتھ وہ کیا کیا معاملات کرے، مال کب فتنہ ہوتا ہے، مال کب رحمت ہوتی ہے، مال کو استعمال کرنا یا مال کا کسی کے پاس ہونا، اس کے بارے میں اسلام کے بڑے واضح اصول ہیں۔ انہی اصولوں سے متعلقہ ایک رہنمائی یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اور آپ اگر شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا اور آپ حیران رہیں گے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے کے بارے میں بڑے محتاط تھے، بڑے محتاط، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت سے بھی آپ واقف تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ خود کسی بارے میں سوال کیا جائے۔ ہاں، دین کو سمجھنے کے بارے میں، فہم کے بارے میں صحابہ سوال کیا کرتے تھے، لیکن کسی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں آپ اجتناب ہی فرمایا کرتے۔ ہمارے جیسے نہیں ہیں کہ بال کی کھال اتارنا شروع کر دیتے۔ ایک چیز بڑی واضح ہے یا ایک چیز کے بارے میں شریعت بھی خاموش ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں ضرور انفارمیشن چاہیے۔ بعض دفعہ سوالات کا ایک ایسا ہجوم نظر آتا ہے عام لوگوں میں کہ علماء بھی ان سوالوں کو کرنے سے کتراتے ہیں، نہ اس کا جواب دیتے ہیں، نہ علماء اس کا سوال کرتے ہیں، اور سب سے قابل شاگرد اور کائنات کے سب سے بڑے استاد ان کی مجلس کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ اسی انداز کو اختیار کیا کرتے، بال کی کھال نہیں اتارتے۔ بات واضح ہے، سمجھ آ گئی ہے، واضح۔ ہمارے ہاں بال کی کھال اتارنا شروع کرتے ہیں، یہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، اور اکثر و بیشتر سوال کرنے والا دین کے بنیادی تمام معلومات سے نابلد ہوتا ہے۔ اسے فقہ کے فروعی مسائل کے اندر جہاں پہ بڑے بڑے ائمہ خاموش ہیں اس کا حل تو چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسے توحید کی اقسام کا پتہ نہیں ہوتا، اسے استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، اسے وضو کے ارکان پتہ نہیں ہوتے، اسے نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن دین کے اندر اس فروعی مسئلے کے اندر جہاں ائمہ کا اختلاف موجود ہے یا شریعت اسلامیہ کے بڑے بڑے پہاڑ خاموش ہیں، اسے اس کی وضاحت مطلوب ہوتی۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ جو چیز واضح ہے بس آمنا و صدقنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ پر رحم کرے کہ پورے قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت والا 23 سالہ زندگی کے اندر صحابہ نے جن مسائل کے بارے میں سوال کیا ہے
وہ تقریباً صرف 12 ہیں. صرف 12 مواقع پر صحابہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے, اور آپ علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. 23 سال کا عرصہ سب سے قابل شاگرد اور کائنات کے استاد سامنے بیٹھے ہیں, اور صحابہ کا عالم یہ ہے کہ اس 23 سال کے عرصے میں صرف 12 سوال آپ علیہ السلام سے, وضاحت کے نہیں, کسی چیز کے مسئلے کی دریافت کے لیے. وضاحت والے معاملات تو الگ. انہی سوالات میں سے ایک یہ 2 چیزیں ذکر کی. پہلا, اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون, مال کے بارے میں سوال ہے. ایک بنیادی جز ہے ہمارے معاشرے کا, ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. اللہ کے راستے میں خرچ کے معاملات ہیں, خرچ کے فضائل, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, کب خرچ کیا جائے گا, کیا فضائل ہے, جو نہیں کرتے ان کے بارے میں آگے بڑی تفصیل سے بات آئے. یہاں پہ ہم صرف جو موضوع سے متعلقہ بات ہے اسی کو کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں العف, ان کو کہیں جو مال آپ کی ضروریات سے بچ جائے, بنیادی ضروریات سے بچ جائے, تو وہ مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایک بات تو واضح ہو, وہ مال خرچ کرنا ہے جو آپ کی ضروریات سے بچ جائے. نمبر 2, یسألونک ماذا ينفقون, پھر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں, تو آپ فرمائیں قل ما انفقتم من خیر, جو آپ خرچ کرتے ہو نا, من خیر, یہاں پہ خیر سے مراد مال ہے, اور خیر کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ حلال. تو پہلا مسئلہ اور جو کرنے کا کام ہے وہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مال کون سا خرچ کرنا ہے. حضرت صاحب حلال مال خرچ کرنا ہے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب, یاد رکھیں اللہ خود بھی پاک ہے, وہ پاک مال کے علاوہ مال کو قبول نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے روش, ادھر سے مانگنے والا آتا ہے اس کو بھی دے جا رہے ہیں, ادھر صدقات کے دروازے بھی کھلے ہیں, باقاعدہ نام لگ کے فلیکس لگ کے باقاعدہ دسترخوان بھی کھلے ہوئے ہیں, اور پیچھے ایک سود کا ہجوم نظر آتا ہے. سود ہے, حرام خوری ہے, غش ہے, دھوکہ دہی ہے, سارے معاملات چلتے ہیں, اس کے اندر سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. ان اللہ طیب, اللہ خود بھی پاکیزہ ہے, لا يقبل الا طیبا, طیب کے علاوہ, پاکیزہ مال کے علاوہ اللہ مال قبول نہیں کرتے. تو پہلا مسئلہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے مال خرچ کرنا ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہو, حلال مال ہو, کمائی حلال کی ہو. اس کے بعد اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے, کیونکہ اللہ حلال کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتے. صرف اللہ کے نام پر دسترخوان لگا دینا, یا اللہ کے نام کی تختی لگا دینا, یا اللہ کے نام کی نیت کر دینا کافی نہیں ہے. اللہ حرام مال کو قبول نہیں کرتے. تو ایک انسان جب خرچ کرنے لگے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے وہ مال لیا کہاں سے ہے. کیا کسی غریب کی کھال اتاری ہے, کسی مجبور کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے مال کمایا ہے, کسی بے بس کی روزی چھین کے, اس کے باہوں, اس کے نوالے کو چھین کے آپ نے وہ مال کمایا ہے. اور ہمارے مسلمانوں میں اللہ المستعان معاملہ عام ہے, فضول کی منافع خوری عام ہے. یہ ساتھ آپ کے شہر ہے, ابھی چلے جائیں, مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں, آپ تاجر لوگ ہیں, بزنس مین لوگ, لوگوں کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب بھی کسی کو مجبوری بنی ہے, اور بڑا پتہ نہیں کس نے کہا تھا, میں بعض زمانہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ یار ایک بات واضح ہوتی ہے, آپ کہہ دیں کسی کی طرف منسوب کیوں کرتے ہیں. یاد رکھیں ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائل, یہ علم کی برکت کی دلیل ہوتی ہے کہ جو بات جس نے کہی ہے اس کی طرف منسوب کریں. نہیں تو لوگ سمجھے کہ آپ کا کمال ہے یار, فلانا بندہ بات کرتا ہے حالانکہ اس نے بات کسی کی چوری کی ہوتی ہے. جس نے میں کہتا ہوں کس نے خوب کہا ہے, وہ کہتے ہیں آج اگر اموات کی شرح زیادہ ہو جائے پاکستان میں, یہاں کے لوگ کفن بھی مہنگا کرتے ہیں. اور یہ بات درست ہے. رمضان آتا ہے تو کھجوریں دیکھ لیں, فروٹ دیکھ لیں. ہمارے ہاں قحط سالی جس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اسی چیز کو روک کے اس کا ریٹ زیادہ کر دیا جاتا ہے, چاہے اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہو, خوراک کے ساتھ ہو. اس منافع خوری سے پھر وہ اللہ کے راستے میں سبیلیں بھی لگاتے ہیں. حضرت صاحب ایسا نہیں, اللہ کا خوف کریں. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جو آپ نے خیر اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے, یہ دیکھیں کہ وہ مال حلال کا ہے جو کما رہے ہو. پھر وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے, اللہ اس کو قبول کرے گا. اچھا, اس کے بعد سوال کا تو جواب آ گیا, ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں. تو من خیر, حلال مال سے آپ خرچ کرنا ہے, اور دوسری جگہ آیا جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے. اچھا,
اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آگے جواب میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان 5 قسم کے لوگوں پر خرچ کرنا۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آتا ہے کہ بعض دفعہ جو سوال کیا جاتا ہے اس سوال سے کے جواب سے زیادہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اگر سوال کرنے والے کے لیے وہ جواب مفید ہو۔ یعنی آپ سے پوچھا کچھ گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، ساتھ وضاحت کے طور پر جواب زیادہ بھی دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا خرچ کریں، آپ نے فرمایا حلال مال سے وہ خرچ کرنا جو زائد ہے، اور کرنا کس پہ ہے ساتھ اسی کے جواب میں بتا دیا، کیا سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرنا۔ آپ کے مال کے سب سے پہلے حقدار آپ کے بعد وہ آپ کے والدین، کیونکہ صاحب نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، کس پہ خرچ کروں؟ کہا اپنے آپ پہ۔ کہا ایک اور ہے، کہا اپنے گھر والوں پہ، جس کی ذمہ داری جس کی کفالت آپ کے ذمے ہے، سب سے پہلے آپ اس پر خرچ کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس پر خرچ کرنا یہ عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک خرچنے کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ آپ نے تعلق کو مضبوط کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ دیکھیں مال آپ کمائیں اور وہ مال لا کے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان مال کمائے، مال کما کے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اور امید یہ رکھتا ہے اللہ تیری توفیق کے ساتھ مال کمایا، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ذمہ داری تو نے لگائی تھی، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، میں تجھ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ گھر خرچ کر رہے بھائی، گھر خرچ کر رہے، ہاں نیت یہ ہے کہ وہ ذمہ داری ادا کر رہے، اللہ نے لگائی وہ ذمہ داری پوری کر رہے۔ اچھا اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سارا مال گھر ہی رکھ لیا جائے اور گھر والوں کے لیے ہو، نہیں نہیں نہیں، وہاں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اب آپ کے پاس زائد مال ہے، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ باقیوں کو خرچ کریں، اس کی ضروریات کو پورا ہو گیا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا دینار جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یا کسی کی گردن آزاد کرنے میں، یا کسی مسکین پر، یا کسی کی حاجت پوری کرنے میں، اور ایک ایسا دینار جو آپ اپنے اہل خانہ پر خرچ کریں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم اور اجر کے اعتبار سے بڑا وہ ہے جو آپ نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا۔ اچھا ہمارے معاشرے میں ایک اور معاملہ ہے، بعض دفعہ بعض لوگوں کو لا علم ہونے کی وجہ سے، میں کہتا ہوں جہالت کی وجہ سے، شاید ان کو دین کی وہ باتیں پتہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو گھر والوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، باہر خرچ کراتے ہیں، باہر بڑی سخی داتا ہے، گھر والوں کے لیے بخیل ہے، گھر والوں کے لیے بڑے بخیل ہے۔ گھر ضروریات زندگی وہ بچے پوچھتے رہتے ہیں، بیگم پوچھتی رہتی ہے، والدین ہی بن کے ان کے محتاج ہو جاتے ہیں، لیکن باہر وہ بڑے سخی داتا ہوتے ہیں، گھر کے اندر کنجوس ہوتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ پہلے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، پہلے آپ اپنے آپ پہ خرچ کریں، اچھی خوراک رکھیں، اچھا لباس رکھیں، اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ پر اللہ کی نعمت ہو تو اپنے اس نعمت کی تحدیث کریں، پتہ چلے کہ آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کی خوراک سے، آپ کے رہنے سے، آپ کی رہائش سے، آپ کے اندازے زندگی سے پتہ چلتا ہو کہ اللہ نے آپ پر نعمت کی ہے۔ ہاں اس کے بعد آپ کے بچوں سے، آپ کے گھر والوں سے، اس کے بعد آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو باہر بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو بخل سے کام نہ لیں۔ یہ دین کی رہنمائی ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب کما کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، اللہ کی قسم اس 100 میں سے 50 روپے اگر آپ مسجد میں دے کے جاتے ہیں، اور اگر وہ 100 کا 100 گھر والے ضرورت مند ہیں، وہ 100 گھر میں لگائیں، اس 50 سے زیادہ گھر میں زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم باہر دے آتے ہیں، گھر میں آ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے کس پر خرچ کریں۔ تو پہلے آپ، پہلے اہل خانہ، اس کے بعد سب سے زیادہ حقدار مال خرچ کرنے کے اعتبار سے وہ آپ کے والدین ہیں۔ اور والدین کے حوالے سے اگر ایک بیٹا کمانا شروع ہو گیا ہے تو ہم نے والدین کے حوالے سے ہماری ایک عجیب سی کشمکش ہے معاشرے کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں جی تھوڑا کرنا یا کم کرنا، آپ نے کبھی اپنے والد کی کمائی کو اپنے اوپر محسوس کرنا ہو نا، تو آپ تھوڑا یا زیادہ کا کرائیٹیریا نہ رکھیں، آپ صرف یہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں اس نے تھوڑا خرچ کیا یا زیادہ کیا، میرے پاس اپنے والد کا دیا ہوا کیا کچھ ہے یہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے خرچ کر دیا۔
اس کے پاس اتنا ہی تھا بھائی جو اس نے تجھے دے دیا. اس کی قسمت کہ اس کے پاس تھوڑا تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. لیکن تجھ پر خرچ کرنے کے لیے اللہ کی قسم اس نے بخل سے کام نہیں لیا. اس کے پاس جو کچھ تھا تجھ پہ خرچ کر دیا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں سفید داڑیوں والے مزدوری پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہڈیوں کا گودا نچوڑ کے آپ کے حلق میں اتارنے کے لیے تیار. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کمر جھک گئی ہے آپ کے لیے آسائشیں اور سہولیات خریدتے ہو. تو آپ اپنے سے اوپر نہ دیکھیں کہ میرے والد صاحب یہ کیوں نہیں کرتے، بھائی اس کے پاس اتنا ہی ہے. اور جب آپ کمانا شروع ہوں پھر آپ گن گن کے اسے دیں اور گنے ہوئے پاسوں کو 6 دفعہ گنیں. اس سے بڑی ناانصافی نہیں، اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں. ایک بندے نے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہوتا ہے بچے جب کمانا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ پھر ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں. پہلے جب خاوند کماتا ہوتا ہے تو بیوی کے اپنے ہی نخرے ہوتے ہیں، مانگ کے بھی فرمائشیں بھی ہو جاتی ہیں. اب جب بات بیٹوں پہ آتی ہے تو پھر مانگ کے لینے پڑتے ہیں، پھر کوئی بہانہ بھی بنانا پڑتا ہے، پھر ضروریات کو محسوس کروانا پڑتا ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ اس چیز کی حاجت ہے. وہ پہلے وہ نخرے نہیں رہے، اب والد صاحب نے چھوڑ دیا کمانا، اب بیٹوں کے ہاتھ میں بات آ گئی تو پھر وہ ہچکچاتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ ایک ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں گھر کے اندر. وہ کہتے ہیں جی گھر میں رہنا، کھانا نہیں ہے ان سے پیسے. اور وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان تلد الامۃ امۃ ربتها، ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. خود کا اپنے ہاتھوں میں پلا ہوا بیٹا جس کو بڑا کیا تھا، اپنے حصے کی روزی دے کے، اپنے حصے کے فروٹ دے کے، اپنے حصے کی دوائی کے پیسوں سے اس کی خواہشات خریدتا رہا، آج اسی کے سامنے منگتوں کے طرح ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے کہ یہ پیسے نہیں بھیجے گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے. اور وہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ کے اس سے بات کرتا ہوتا ہے فرعون کے لہجے میں کہ میری فلانی بات ہے، آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ہانڈی روٹی بند کر دی جائے گی، ٹھیک ہے مجھے الگ کر دیں. اسے پتا ہوتا ہے الگ کر کے کہاں جائیں گے، مریں گے بھوکے. اور نہ بھائی یاد رکھو، ہم چاہ کے بھی ان لوگوں کے قرض نہیں اتار سکتے. ہماری اپنی سہولیات اور ہمارے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بگڑ گئے. اور اللہ کی قسم اس بگاڑ اور اس معاملے کے پیچھے اسی باپ کا لاڈ موجود ہے جو شاید آپ کے سامنے اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیتا، حوصلہ بلند رکھتا ہے اور اپنے اس رعب کو برقرار رکھنے کی جھوٹی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک کونے میں جا کے کبھی رو رہا ہوتا ہے کہ کاش میری ہڈیوں میں اتنا گودا ہوتا، اس کے سامنے ہاتھ تو نہ کرنا پڑتا، اس سے تو بہتر ہے میں بھوکا سو جاؤں. اور وہی بیٹا باپ کو اگر نہیں کھلا سکتا تو باہر بیٹھ کے 5,000 کا بل ایسے دے کے ٹپ دے کے واپس آ جائے گا، اس کے نزدیک اپنے باپ کی ویٹر کی حیثیت نہیں. اللہ کا واسطہ ہے اتنا ظلم نہ کریں. اور اس کے پیچھے ہمارے بھی کئی ایک ذمہ داریاں ہماری بنتی تھیں اپنے بیٹوں کے حوالے سے. ہم نے انہیں آسائشیں دی ہیں، سہولیات دی ہیں، افسوس کے ساتھ ہم بیٹوں کو تربیت نہیں دے سکے، تعلیم نہیں دے سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہتا ہے بدو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں، پیسے ہیں میرا باپ آتا ہے تو کہتا ہے پیسے دو، مجھے حاجات ہے، ضروریات ہے میری پوری کرنی ہے، تو یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے. تو میرا شکوہ ہے کہ کماؤں میں، خرچ باپ کرے. اللہ کے نے فرمایا انت ومالک لابیک، تیرا مال کیا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کرے. تو یہ شکوہ کیوں کر رہا ہے کہ میرا باپ میرا مال لیتا ہے؟ عجیب آدمی ہے تو. اس قابل تجھے کس نے کیا ہے کہ تو آج کمانا شروع ہو گیا؟ تیرے اندر صلاحیتیں کہاں سے آ گئیں؟ پہلا حق، اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو دیکھیں کہ آپ کے والدین کو کتنی ضرورت ہے. نہ مانگنے دیا کریں، انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ دوست کبھی بعض دفعہ اپنے دوستوں سے نہیں مانگ سکتے ہوتے حیا کے مارے، تو آپ محسوس کریں آپ کے بڑے ہو جانے کے بعد آپ والد سے نہیں مانگ سکتے. کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے. آپ حساب لگائیں کہ والد کو کتنی شرم آتی ہوگی آپ سے مانگتے ہوئے. تو پہلا حق والدین کا.
آپ اگر مال خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پہلے والدین پر خرچ کریں، اس کے بعد ترتیب بتائیے، باقاعدہ قریبی رشتہ دار کون سے ہیں، اقربا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن ہم رشتہ داروں کو تو دیکھتے نہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا ویسے فنڈا چلتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کے لیے خرچ کریں، آپ کی یہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ ہمارا خرچ کرنے کا ایک معاملہ لوگوں کو کانا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں کو جھکانا ہوتا ہے، نہ کریں ایسا۔ جس نے دیا ہے لمحے کی بات ہے، ہم نے دن بھر میں بادشاہوں کو گدھا ہوتے دیکھا ہے، لمحے بھر کی بات ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کا رہے گا، اس کے بدلے میں جنت خرید، اس کے بدلے میں تجارت کریں اللہ کے ساتھ، اور تجارت صرف اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ لوگوں کی مجبوریاں نہ خریدیں، لوگوں کے رویے نہ خریدیں کہ پیسہ دوں گا اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، نہیں، اللہ کی رضا خریدیں، خوش ہوں کہ آپ کو اللہ نے اس والا بنایا ہے، اس طرح والا نہیں بنایا۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے کی بات ہے کہ یہاں سے آپ کو یہاں پہ لے آئے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے تھے، بہت خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجبوری کے وقت، پریشانی کے وقت آپ کے دروازے پر کوئی آئے، آپ کو پتا ہو فلاں مجبور ہے، پریشان ہے، اور آپ اس وقت اس کی پریشانی اور اس کے غم اور اس کی مجبوری کا مداوع کر سکتے ہوں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہو، اور آپ وہ نہ کریں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، نیک تو نہیں۔ آپ خطیب ہیں، امام ہیں، حاجی صاحب ہیں، آپ نے عمرے کیے ہوئے ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، نیک نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ دیکھ کے آپ صرف نظر کر لیں اور وہاں سے گزر جائیں، ایسا نہ کریں، یہ پہلی بات۔ اس کے بعد اپنے رشتہ دار یا قریب والے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، دو چیزیں جو انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ ایک انسان، اسے مال کی بڑی ہوس ہوتی ہے، مال، میرے پاس مال رہے، کبھی فقر نہ آئے، ہر انسان کی خواہش ہے۔ نمبر دو، لمبی زندگی جینا چاہتا ہے۔ آسان سا نسخہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو یہ چاہتا ہے دونوں خواہشیں پوری ہوں، اللہ مال دے، مال ہنڈانے کے لیے اللہ پھر عمر بھی دے، یہ دونوں چیزیں اگر چاہتے ہو رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو بھائی۔ اچھا، رشتہ داروں کے ساتھ بنانا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جی کو جی کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جی کو جی نہیں، اگلا پیچھے ہو آپ ایک قدم بڑھ کے آگے اس سے ہاتھ ملائیں، نہیں بھائی آپ میرے رشتہ دار ہو، اور اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوٹ، بہت بڑا عمل دخل مال کا ہے، کیونکہ ضرورت لوگوں کی ضروریات ہیں، مجبور ہیں، لوگ اپنی بنیادی ضروریات سے مجبور ہیں، شاید بتانا نہیں چاہتے، گھر والوں کو تو اور اپنے رشتہ داروں کو تو بالکل ہی نہیں بتانا چاہتے، کیونکہ وہ پھر موضوع بن جاتا ہے نا اپنے مجالس میں، فلاں آیا تھا اس نے کہا تھا، نہیں۔ وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا نا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک انسان ایسا ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا تھا، اس کے بائیں ہاتھ کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ کیا خرچ کیا، اتنا چھپاتے۔ اور آپ اسلاف کے ہم صدقہ کرتے ہیں تو ہم ایک تو اب یہ اس نے بیڑے غرق کیے ہوئے، اس نے لگاتے وہ کرتے پہ بعد میں ہے تو پہلے سٹیٹس چڑھتے ہیں ہمارے، ہر گھر کی چیز کا، کسی کو دیتے وقت تصویریں چڑھ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، اور بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ جو سفید پوش اللہ نے گھر میں رکھا ہوا تھا، پوری دنیا کو دکھا دیا آپ نے، یہ وہ منگتا ہے جس کو میں نے دیا ہے، جس کا ہاتھ ایسے ہے اور اس کے اوپر میرا ہاتھ ایسے، نہ کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، دیکھیں کون ہے، اللہ کی قسم مسجد میں دینے سے زیادہ ثواب ملے گا، باہر دینے سے زیادہ اجر ملے گا، رشتہ داروں میں دیں۔ ان دو کے بعد دیکھیں، اب باہر نکلیں، قریبی رشتہ داروں سے ہٹ کے اب باہر دیکھیں کہ کون ہے، غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، کوئی مسافر ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی مقہور ہے، ان کی مدد کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں
وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. یاد رکھو بھائی، نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اسے حقیر نہ سمجھنا. ایک کھجور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی آگ سے، جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کو پھاڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھی کھجور صدقہ کرو. اسے حقیر نہ سمجھنا کہ میں آدھی کھجور سے اگلے کا کیا بنے گا. منہ میں جب وہ اسے چبائے گا تو منہ کے اندر ہی رہ جائے گی، اسے پیٹ تھوڑی نہ بھرے گا. اور بھائی کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو، تھوڑی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے وہ. کیوں؟ تم کسی کے ساتھ تھوڑا کرتے ہو یا زیادہ کرتے ہو، اللہ اسے لکھ لیتے ہیں. بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، وَيُرَبِّيهَا، اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں. جیسے ایک انسان کسی چیز کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پریشانیوں سے دور کرتا ہے، اسے مزید بڑھوتری میں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پال پال کے ایک لقمہ کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اسے احد پہاڑ جتنا اجر دیں گے. لقمہ احد پہاڑ بن گیا، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پل رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کیا صدقہ کیا ہے، دیکھیں کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ کے پاس کیا تھا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے. یہ چھوڑ دیں کتنا تھا. آپ تو زیادہ بھی کریں، اللہ کو اس کی حاجت ہے نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں آپ کتنا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تھوڑا کرو زیادہ کرو اسے حقیر نہ سمجھنا. جو کر رہے ہو میں دیکھ بھی رہا ہوں، جانتا بھی ہوں، میں نے اسے سنبھال لیا ہے، لکھ لیا ہے، یہ تیری میرے ساتھ تجارت رہی، اس کا اجر میرے ذمہ رہا، اور قیامت کے دن اس کا اجر میں تمہیں دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی، یہ قرآن کی تعلیمات ہے. مجھے یہ بتائیں، ایک انسان کو اس آیت کا یہ مطلب اگر پتہ ہو، پھر وہ کماتا ہو، تو اس کی پہلی ترجیحات کیا ہوں گی؟ وہ آرام سے گھر میں کھائے گا، خود کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا، اپنے اہل خانہ اور اپنے والدین پر خرچ کرے گا، اور باہر بڑے بڑے صدقات اور خیرات کرنے والوں سے زیادہ اجر لے کے بیٹھا ہوا ہوگا. اسے کہتے ہیں علم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عالم آدمی جس کے پاس علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، دین کا علم ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں پر اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فوقیت ہوتی ہے. کیوں؟ وہ تھوڑا کر کے بہت اجر لے رہا ہوتا ہے. یہ تو ساری رات نفل پڑھ رہا ہے نا. ایک بندہ صبح عشاء کے بعد سویا نہیں، عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھنی ہے جی. ہاں، یہ کون ہے؟ عابد، عبادت گزار بہت بڑا. اچھا ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے. لیکن ایک عالم آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ وضو کر کے سوؤں گا تو کیا اجر ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں تو آدھی رات، اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھوں تو ساری رات نوافل کا ثواب. یہ لو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے علی وجہ البصیرہ دلیل کے ساتھ، اسی نیت سے فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ ساری رات جاگ کے ثواب لے رہا ہے، یہ سو کے ثواب لے رہا ہے. اسے کہتے ہیں علم، دین کا علم، شریعت کا علم. ایک بندہ رستے میں خرچے کیے جا رہا ہے، ادھر خرچہ کر، ادھر صدقہ کر، گھر والے بخیل ہیں، گھر والوں پر بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا. ایک بندہ عالم آدمی ہے، اسے دین کا پتہ ہے، اس آیت کی تشریح پتہ ہے، وہ گھر پہ خرچ کر رہا ہے، گھر جا رہا ہے، فروٹ گھر جا رہا ہے، بچوں کے لیے کپڑے جا رہے ہیں، سردیوں کے گرمیوں کے، ان کے لیے آسائشیں خرید رہا ہے. ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تو نے میرے ذمہ لگایا تھا، بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، حلال کما کے بچوں پر ذمہ داری پوری، اس سے زیادہ اجر لے رہا ہے. اسے کہتے ہیں علم. اس لیے کہتا ہوں دین کا علم حاصل کریں، کم تھوڑا کام کر کے آپ زیادہ اجر لے پائیں گے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جہاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جہاد کیوں کرو، کیسا ہے. اور اس کے بعد ایک انسان کو بتایا گیا کہ ایک انسان، عام آدمی، کئی ایک معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ معاملہ بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر آپ بھی دیکھتے ہیں، اچھے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو تم سمجھتے ہو اچھی ہیں،
تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور کئی ایسے کام بظاہر بہت مشکل، بہت کڑوے فیصلے، بڑے کڑوے گھونٹ، بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میں خالق ہوں نا، میں اپنی مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتا ہوں. مجھے پتا تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا، میں جانتا ہوں. وہ فیصلے کون سے ہو سکتے ہیں، کیا محسوس کیا جاتا ہے. کئی ایک مثالیں ایسی ہیں کہ ایک انسان اچھا سوچتا ہے ان کے لیے برا ہوتا ہے. کئی ایسی مثالیں ہیں جو انسان برا سوچتا ہے لیکن اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس کی انشاءاللہ کیا وضاحت ہے، کیا تشریح ہے، اس کی کیا مثالیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرما. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ اس فتنوں والے دور میں ہماری حفاظت فرما. اللہ فتنوں والے دور میں ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ توحید والی زندگی، توحید والی موت عطا فرما. اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما. قیامت کے دن اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا. اللہ جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرما. اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہ نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.